پیارے دوستو، جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کربلا گئے تھے اور ان کے قتل میں بھی شریک ہوئے، ان میں سے تقریباً 6,000 کوفی مختار سقفی کے ہاتھوں مارے گئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا کہ جو آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پایا ہو۔ ان میں سے کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے اور کوڑھی ہوئے اور کچھ لوگ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ حضرت ابو شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جس نے بھی کسی طرح کی کوئی مدد کی ہو، وہ مرنے سے پہلے کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہوا۔ ایک بوڑھا جو اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، میں نے بھی تو مدد کی تھی مگر میں تو کسی عذاب میں مبتلا نہیں ہوا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ چراغ درست کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی آگ نے بوڑھے کو پکڑ لیا اور اس کا پورا بدن جلنے لگا۔ وہ آگ آگ چلاتا رہا یہاں تک کہ دریائے فرات میں کود پڑا، مگر آگ بجھی نہیں اور وہ اسی میں جل کر ہلاک ہو گیا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ امام سدھی سے بھی منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح سے جل رہا تھا جیسے کوئلہ ہو۔ اور امام باقری سے روایت ہے کہ ایک شخص جو لشکر یزید کے ساتھ تھا مگر اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، واقعہ کربلا کے بعد وہ اندھا ہو گیا۔ اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ آستین مبارک چڑھائے ہوئے اور ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ حضور کے سامنے ایک چمڑا بچھا ہوا ہے اور 10 قاتلان حسین ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں۔ جب آپ کی نگاہ مجھ پر پڑی تو بہت لعنت ملامت کی اور خون میں ڈبا کر ایک سلائی میری آنکھوں میں پھیر دی۔ اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا۔ اور حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یزید کے لشکر کا وہ سپاہی جس نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بہت زیادہ کالا ہو گیا ہے، تو اس سے پوچھا کہ تیرا چہرہ تو بہت زیادہ خوبصورت تھا، پھر اتنا زیادہ کالا کیسے ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جس روز سے میں نے حضرت امام حسین کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، اسی روز سے ہر رات کو 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور مجھے پکڑ کر ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں بہت سی آگ ہوتی ہے، مجھے منہ کے بل اس آگ میں ڈال کر نکالتے ہیں، اس وجہ سے میرا منہ اتنا زیادہ کالا ہو گیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ شخص بہت بری موت مرا۔ علامہ بارزی حضرت منصور نے فرمایا ہے کہ انہوں نے ملک شام میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا منہ سور جیسا تھا۔ انہوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ روزانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 1000 مرتبہ اور جمعہ کے دن 4000 مرتبہ ان پر اور ان کی اولاد پر لعنت بھیجا کرتا تھا۔ تو ایک رات اس نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے ایک لمبا خواب بیان کیا۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لعنت بھیجنے کی حضور کی خدمت میں شکایت کر رہے تھے، تو آپ نے اس پر لعنت فرمائی اور نفرت سے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا، تو اس کا منہ سور یعنی خنزیر جیسا ہو گیا اور وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک نصیحت بن گیا۔ اور علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے نے بیان کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے جو خون سے بھرا ہوا ہے، لوگ آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خون سے ان کی آنکھوں میں لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں بھی حاضر کیا گیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے مقابلے میں نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا، تو اس کی تمنا تو رکھتا تھا۔ پھر آپ نے میری طرف انگلی سے اشارہ فرمایا تو اس وقت سے میں اندھا ہو گیا۔ اور روایت کیا گیا ہے کہ وہ بدبخت جس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں تیر مارا تھا، وہ اس مصیبت میں گرفتار ہوا کہ اس کے پیٹ کی طرف سے ایسی سخت گرمی پیدا ہوئی کہ گویا آگ لگی ہے، اور پیٹھ کی طرف ایسی سردی
یعنی ایسی ٹھنڈک پیدا ہوئی کہ خدا کی پناہ۔ اس حالت میں اس کے پیٹ پر پانی چھڑکتے، برف رکھتے اور پنکھا جلتے مگر ٹھنڈک پیدا نہ ہوتی، اور پیٹھ کی طرف آگ جلا جلا کر گرمی پہنچانے کی کوشش کرتے مگر کچھ فائدہ نہ ہوتا، اور وہ پیاس پیاس چلاتا تو اس کے لیے ستو، پانی اور دودھ لایا جاتا، لیکن 5 گھڑا بھی اس کو پلایا جاتا تو وہ بھی پی لیتا اور پھر بھی پیاس پیاس چلاتا رہتا، یہاں تک کہ پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ محاضرت اور محاورت میں تحریر فرماتے ہیں کہ کوفہ میں چیچک کی بیماری 1 سال ایسی ہوئی کہ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے ان کی 1,500 اولاد چیچک سے اندھی ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خدائے تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی ہے کہ میں نے یحییٰ بن زکریہ کے بدلے 70,000 کو مارا، اور اے محبوب تمہارے نواسے کے بدلے 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 کو ماروں گا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو مختار کے ہاتھوں مارا اور بے شمار لوگوں کو طرح طرح کی مصیبتوں اور آفتوں میں ہلاک کیا گیا، اور پھر کئی ہزار عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفا کے ہاتھوں مارے گئے۔ اسی طرح وعدہ الہی پورا ہوا اور کل 1,40,000 مارے گئے۔ پیارے دوستو، اب آپ کو کچھ اعتراض اور اس کا جواب بتاتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں صرف 22,000 کا لشکر میدان کربلا گیا تھا، تو 1,40,000 کیوں مارے گئے؟ اتنے لوگوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شامل ہوئے تھے ان کے مجرم ہونے کے ساتھ وہ لوگ بھی مجرم ہوئے جو قتل حسین پر راضی تھے، لہٰذا قاتلان حسین کے ساتھ وہ لوگ بھی مارے گئے اگرچہ ان کے ساتھ کربلا نہیں گئے تھے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب کسی جگہ کوئی گناہ کیا جائے تو جو شخص وہاں حاضر ہو اگر اسے برا سمجھتا ہو تو وہ اس آدمی کے جیسا ہے جو وہاں موجود نہیں، اور جو شخص وہاں موجود نہ ہو لیکن اس پر راضی ہو تو وہ اس آدمی کے جیسا ہے جو وہاں موجود ہو۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔